السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دبغ الإهاب فقد طهر، اخرجہ مسلم وعند الاربعۃ ایہما إهاب دبغ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 16 ابھی پڑھی گئی ہے۔ کتاب الطہارہ میں باب چل رہا ہے، باب الآنیہ، برتنوں کا بیان۔ آج کے درس میں چمڑے کے متعلق گفتگو ہوگی۔ پہلے زمانے میں لوگ چمڑے کا برتن بناتے تھے، ڈول بناتے تھے، تو شریعت نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ چمڑے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چمڑے کا برتن بنا سکتے ہیں۔ مشکیزہ جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے، اس سے پانی پی سکتے ہیں۔ تو آج کے درس میں اسی کے متعلق حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، مشہور صحابی ہیں۔ ان کی مختصر سیرت بیان کی جا چکی ہے۔ آئیے حدیث کی طرف۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دبغ الإهاب فقد طهر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دبغ الإهاب فقد طهر۔ اذا مانے جب، اذا مانے جب۔ دبغ مجہول کا صیغہ ہے، دبغ یدبغ، دبغ یدبغ، دبغ یدبغ، تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ یدبغ، 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 باب فتحہ سے بھی آتا ہے، نصرہ سے بھی آتا ہے، اور ضربہ سے بھی آتا ہے۔ تو دبغ یہاں مجہول ہے، دباغت دی جائے، دباغت دی جائے۔ دباغت کا مطلب کیا ہوا کہ چمڑے پر جو مسالہ لگاتے ہیں، چمڑے پر جو کیمیکل لگاتے ہیں یا نمک وغیرہ لگاتے ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف شکلیں ہوتی ہیں، تو اس مسالے کے استعمال کو عربی زبان میں دباغت کہا جاتا ہے۔ الإحاب کے معنی ہوتا ہے کچا چمڑا، یعنی چمڑا جسم سے، جانور کے جسم سے نکال لیا گیا، تو اس تازہ چمڑے کو عربی زبان میں احاب کہا جاتا ہے۔ احاب کچا چمڑا۔ اذا دبغ الإحاب، جب چمڑے کو دباغت دے دی جائے، جب چمڑے پر مسالہ لگا دیا جائے تاکہ اس کی بدبو اور اس کی رطوبت مسالے کی وجہ سے ختم ہو جائے، کیونکہ چمڑا تازہ ہوتا ہے، اس میں تری پائی جاتی ہے، رطوبت پائی جاتی ہے، پانی وغیرہ لگا رہتا ہے، بدبو آتی ہے، تو اس کو ایسے ہی نہیں دھوپ میں سکھا دیا جائے گا، بلکہ اس میں ماہرین جو ہوتے ہیں، کاروبار کرنے والے، اس میں مسالہ لگاتے ہیں، کیمیکل لگاتے ہیں، اور اس میں نمک وغیرہ لگاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو اسی عمل کو دباغت کہا جاتا ہے۔ دباغت، دال با الف غین تا، دباغت۔ اذا دبغ الإحاب، جب چمڑے کو دباغت دے دی جائے، فقط طہور، طہور کے معنی ہوتا ہے پاک ہونا، طہور یطہر، پاک ہونا، باب کرما سے۔ فقط مانے تحقیق کی، یقیناً، بے شک۔ اذا دبغ الإحاب،
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب چمڑے کو دباغت دے دی جائے فقط طہورا تو چمڑا پاک ہو جاتا ہے. یعنی چمڑے سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ چمڑے کو دباغت دی جائے تاکہ اس کی رطوبت، اس کی گندگی، اس کی بدبو دور ہو جائے. اور چمڑے کے ذریعے سے بہت سارا کام لیا جاتا ہے، جیسے چمڑے کا برتن بنایا جاتا ہے، چمڑے کا مصلی بنایا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، چمڑے کا مشکیزہ بنایا جاتا ہے پانی رکھنے کے لیے، ڈول بنایا جاتا ہے، موزہ بنایا جاتا ہے، بیلٹ بنایا جاتا ہے، بیلٹ کمر میں جو لگاتے ہیں پینٹ کے اوپر، بیگ بنایا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں بنتی ہیں چمڑے سے. تو چمڑے کی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں اس کے استعمال کے لیے ضروری ہے کہ چمڑے پر مسالہ لگایا گیا ہو، دباغت دی گئی ہو. فقط طہور تو وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے، یعنی استعمال کر سکتے ہیں. اذا دبغ الإهاب جب چمڑے کو دباغت دے دی جائے فقط طہور تو چمڑا پاک ہو جاتا ہے، یعنی استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں اہاب جو ہے مطلق ہے، کوئی بھی چمڑا. اس کے آگے کہا وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ اخرجہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ سنن اربعہ کے نزدیک، یعنی امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ اور امام نسائی، ان چاروں کی جو کتابیں ہیں سنن وغیرہ، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داود، سنن ترمذی، یہ چار سنن ہیں، سنن ابو داود، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ. ان چاروں کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر جو لفظ ہے وہ یہ کہ ایما اہاب دبغ، ایما دباغ، ایما اہاب دبغ، ایما جون سا جو بھی، اہاب چمڑا، دبغ دباغت دی جائے. سنن وغیرہ کی جو روایت ہے اس کے اندر جو لفظ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایما اہاب دبغ، جون سبھی چمڑا دباغت دے دی جائے، دباغت دے دیا جائے، جون سبھی چمڑا ہو دباغت دے دی جائے وہ پاک ہو جاتا ہے. یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ وہ جانور ہونا چاہیے جس کا گوشت کھاتے ہیں، جیسے بکرا، بکری، اونٹ، گائے، بیل وغیرہ. کوئی قید نہیں ہے، چاہے زندہ ہو جانور، مردہ ہو، کوئی بھی جانور ہو. حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ سور اور خنزیر بھی اگر اس کی کھال کو دباغت دے دیے جائے تو بھی پاک ہے. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ حدیث میں جب استعمال ہوا ہے کہ جون سے بھی چمڑا ہو، تو علماء نے یہ کہا ہے کہ چاہے کتا اور خنزیر کا بھی چمڑا ہو اس پر بھی اگر مسالہ لگا دیا جائے، دباغت دے دیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے. لیکن بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ نہیں، تمام چمڑے کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے دباغت کے بعد، لیکن کتا اور خنزیر یہ دو چمڑے کبھی پاک نہیں ہوتے ہیں. علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے. تو بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور بعض علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ کتا اور خنزیر یہ دو چمڑے کبھی پاک نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ تمام جانور، چاہے جس کا گوشت ہم کھاتے ہوں یا گوشت نہ کھاتے ہوں، چاہے جانور مرا ہو یا زندہ ہو، یا شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہو یا ذبح نہ کیا گیا ہو، تمام چمڑے پر دباغت دینے کے بعد وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے اذا دبغ الإهاب فقط طہور، جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب چمڑے کو دباغت دے دیا جائے فقط طہور تو وہ پاک ہو جاتا ہے. مسلم کی یہ روایت ہے. اور جو سنن وغیرہ کی روایت ہے، جس سنن ابن ماجہ اور سنن دارمی، سنن نسائی، سنن ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ کی، اس کے اندر ہے کہ ایما دباغ، ایما اہاب دبغ، چاہے جون سے بھی چمڑا دباغت دیا گیا ہو، جس چمڑے کو بھی دباغت دیا گیا ہو، ہر صورت میں چمڑا پاک ہو جاتا ہے، یعنی اس سے استعمال کر سکتے ہیں. حدیث سے جو بات سمجھ میں آئی، نمبر 1، دباغت دینے سے یعنی چمڑے پر مسالہ لگانے سے
چمڑا پاک ہو جاتا ہے. پہلی بات معلوم ہے، دباغت دینے سے یعنی مسالہ وغیرہ لگانے سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے، یعنی دباغت دینے کے بعد ہی استعمال کریں گے. نمبر 2، چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں، چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں جیسے موزہ، مشکیزہ، ٹول، بیگ، بیلٹ، دستانہ وغیرہ وغیرہ، کیونکہ مارکیٹ میں یہ چیزیں عام ہیں، تو چمڑے سے جو بھی بنی ہوئی چیزیں ہیں استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہے. نمبر 3، چمڑے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. چمڑے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.